عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ دوستو، مجھے بہت سے دوستوں کی بہت کال آئیں اور انہوں نے کاپر کے متعلق پوچھا کہ پاکستان میں کاپر کے ڈپازٹس کہاں پہ ہیں، اور اس کا اگر ہم اپ گریڈیشن کا پلانٹ لگائیں تو کہاں لگانا چاہیے، اس کی اپروکسیمیٹلی کاسٹ کیا آتی ہے، اور کاپر جو اور ہیں وہ کس گریڈ تک کی اویلیبل ہیں، اور جو پلانٹ ہے وہ کس درجے تک اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ دوستوں کی اس حوالے سے کیوری تھیں، اور کاپر چونکہ ایک انتہائی امپورٹنٹ منرل ہے اور اس کی بہت زیادہ یوزز ہیں، نیشنل انڈسٹری میں بھی اور انٹرنیشنل انڈسٹری میں بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ خاص طور پہ چائنیز کاپر بہت زیادہ مانگتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک تفصیل سے اس کے حوالے سے ڈسکشن کروں تاکہ دوستوں کی اس حوالے سے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو آئیے ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو دوستو، کاپر کے جو میجر ریزروز ہیں پاکستان میں، وہ زیادہ تر چاگی میں ہیں، بلوچستان میں، اور وہیں پر پاکستان کا سب سے بڑا کاپر مائننگ اینڈ پروسیسنگ پروجیکٹ کام کر رہا ہے جو سندک کے نام پر ہے۔ سندک پروجیکٹ بیسیکلی اس کو چائنیز آپریٹ کر رہے ہیں، ہے وہ پاکستان کی پراپرٹی لیکن چائنیز آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اس پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ غالباً 12,000 ٹن پر ڈے کی کیپیسٹی ہے، یعنی کہ وہ 12,000 ٹن کاپر اور ایک دن میں فیڈ ہوتا ہے، اس کو پروسیس ہوتا ہے، اور اس کی جو اینول پروڈکشن ہے بلسٹر کاپر کی وہ تقریباً 16,000 ٹن ہے، یعنی سندک سے سالانہ 16,000 ٹن بلسٹر کاپر پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 1.5 ٹن اینولی گولڈ پروڈیوس ہوتا ہے اور 3.5 ٹن سلور پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ پروجیکٹ 84 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا، اور 94 میں جا کے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، اور 96 میں اس نے پروڈکشن سٹارٹ کی، لیکن کچھ معاملات درست نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ ٹیررزم کے حالات کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ دوبارہ کلوز ہو گیا۔ پھر یہ دوبارہ پروجیکٹ 2002 میں شروع ہوا، اور چائنا کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا، اور ایم سی سی جس نے اس پلانٹ کو لگایا تھا، جو اس کے مینوفیکچرز تھے، انہی نے اس کو آپریٹ کیا، اور یہ ایک جے وی پروجیکٹ بن گیا پاکستان کا اور چائنا کا۔ اور اس کے بعد ریکارڈنگ پروجیکٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ابھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ پھر کاپر کے جو ریزروز ہیں وہ وزیرستان میں ہیں، وہاں پر بھی ایف ڈبلیو کا ایک پلانٹ کام کر رہا ہے، آپریشنل ہے، اور وہ 1,500 ٹن پر ڈے کی کیپیسٹی کا پلانٹ ہے، یعنی کہ اس پلانٹ میں 1,500 ٹن پر ڈے اور پروسیس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دیر میں اس کے ریزروز ہیں، پاکٹ ریزروز ہیں، کشانگلہ میں، کوہستان میں اس کے ریزروز آتے ہیں، پھر چترال میں اس کے بڑے ریزروز ہیں، اور گلگت میں اس کے میسف ریزروز موجود ہیں۔ یہ تو وہ ایریاز تھے جہاں پر کاپر کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاپر کی دو بڑی میجر اقسام ہیں، ایک کاپر آکسائڈ ہے اور ایک کاپر سلفائڈ ہے۔ کاپر آکسائڈ کو نارملی ہیپ لیچنگ کے ذریعے سے پروسیس کیا جاتا ہے، جبکہ جو کاپر سلفائڈ ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے فرات فلوٹیشن کا میتھڈ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں یہ الگ الگ میتھڈ ہیں، ان کی تفصیل میں پھر کسی ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ہیپ لیچنگ میتھڈ کیا ہے اور فرات فلوٹیشن پروسیس کیا ہے۔ تو جو سندک میں پروجیکٹ لگا ہوا ہے، جو وزیرستان میں پروجیکٹ لگا ہوا ہے، وہ فرات فلوٹیشن کے ہی پروجیکٹس ہیں۔ اس میتھڈ کے ذریعے سے لو گریڈ اور کو نارملی 0.5% بھی ہو تو اس کو اپ گریڈ کر کے آپ 22 سے 25% تک اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نارملی
جو اس کے ریزروز پائے جاتے ہیں، جو سینٹرک ڈپازٹ ہے اس کی بھی اس کا ایوریج گریڈ 0.43% کے اراؤنڈ ہے، جو ریکوڈک ہے وہ بھی اراؤنڈ اباؤٹ 0.37% کے اراؤنڈ ہے، لیکن یہ بڑے میسو ڈپازٹس ہیں۔ جو وزیرستان والا کاپر مائننگ پروجیکٹ ہے اس کا بھی ایوریج گریڈ آئی تھنک اراؤنڈ اباؤٹ 0.46% کے قریب ہے، تو یعنی کہ ایوریج گریڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیس دین 1% ہے۔ لیکن مارکیٹ میں یہ جو دوست ہمارے بات کرتے ہیں، مجھے بھی بہت فون کرتے ہیں کہ 6%، 8%، 10% کا کاپر اویلیبل ہے اور ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لارج کوانٹٹی میں اس پرسنٹیج کی کاپر نہیں مل سکتی۔ ہاں، ایک سلیکٹو یا مخصوص تھوڑی سی کوانٹٹی ہو تو آپ اس کی سارٹنگ کر کے اس کو وہاں سے چھانٹی کر کے لا سکتے ہیں، لیکن یہ کوانٹٹی مہینے میں 1 گاڑی 2 گاڑی ہو سکتی ہے، یا 50 ٹن 100 ٹن مال میکسیمم ہو سکتا ہے، جبکہ آپ نے پلانٹ جب چلانا ہے تو کم سے کم آپ نے 100 ٹن پر ڈے کا پلانٹ لگائیں گے، 200 ٹن کا یا 500 ٹن کا پلانٹ لگائیں گے تو تب جا کے وہ پلانٹ وائبل ہوتا ہے۔ اگر آپ 1 ٹن یا 2 ٹن کا پلانٹ لگاتے ہیں تو وہ کمرشل سکیل پہ پروجیکٹ وائبل نہیں ہو سکتا، اور پائلٹ سکیل پہ تو 1 ٹن 2 ٹن کا پروسیس کر سکتے ہیں، لیکن وہ اکنامیکل پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو کمرشل سکیل پہ جب آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے تو وہ کم سے کم کوئی 100 ٹن پر ڈے کا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اب ہمارے جو دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم کراچی میں پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، ہم اسلام آباد میں لگانا چاہتے ہیں، حطار میں لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گجرانوالہ میں لگانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کسی بھی جگہوں پہ یہ پروجیکٹ وائبل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یہ کافی ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ 2012 میں گجرانوالہ میں ایک پلانٹ لگا، میں نے اس کے اوپر کام بھی کیا، لیکن وہ بھی پروجیکٹ چل نہیں سکا۔ گجرانوالہ میں اس وقت بھی ایک پلانٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سنجانی میں ایک پلانٹ لگا تھا، حطار میں پلانٹ لگا ہوا ہے، ہاروں میں پلانٹ لگا ہوا ہے، جنگ بہتر میں پلانٹ لگا ہوا ہے، آگے نوشہرہ میں چلے جائیں تو وہاں 2 پلانٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام پروجیکٹ چل نہیں رہے۔ کبھی سال میں 1 مہینہ 2 مہینہ چل جاتے ہیں، کیونکہ جو ڈپازٹس ہیں وہ ریموٹ ہیں، دور ہیں، اور وہاں سے جو مٹیریل لانے کی کاسٹ ہے، جو فریٹ ہے، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ اس اور کے اندر 99% ویسٹ مٹیریل ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہماری بہت زیادہ ہے، بہت ایکسپینسو ہے، جس کی وجہ سے یہ اکنامیکل وائبل نہیں رہتا۔ ہاں، اگر منیمم 3% کی اور ہو تو اس کو پھر آپ کراچی، حطار یا یہاں پہ اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں لگا سکتے ہیں، لیکن 3% کی اور ملنا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، جو مسلسل کنٹینیوس اور ایک لارج اسکیل پہ کہ آپ ڈیلی کا 100-200 ٹن اس کو پرووائڈ کر سکیں۔ آپ نے اگر مہینے میں 4 دن پلانٹ چلانا ہے اور باقی 25 دن یا 20 دن وہ پلانٹ بند رہنا ہے تو وہ پلانٹ جو ہے وہ پروجیکٹ وائبل نہیں رہتا جب تک وہ کمپلیٹ راؤنڈ دا منتھ نہیں چلتا۔ لیکن اگر وہی پلانٹ ایٹ سائٹ یعنی مائن ماؤتھ پہ لگا ہوا ہو تو وہ ایون اگر 0.35% کا ہے، 0.05% کا ہے، تو وہ پروجیکٹ اکنامیکل وائبل ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ چونکہ ٹرانسپورٹیشن اتنی انوالو نہیں ہوتی، مائن ماؤتھ کے قریب آپ نے کوئری کی، مائننگ کی، اور وہیں پہ آپ نے اس کو پروسیس کر لیا، اور جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے، جو کنسنٹریٹ ہے آپ کا 20 سے 25%، آپ اس کو پھر پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں تو وہ اکنامیکل وائبل ہے۔ تو یہ میرا جو خیال ہے، اور میں چونکہ مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، میں نے FW میں کام کیا، وہاں گجرانوالہ میں کاپر کے پلانٹ پہ کام کیا، ان سارے پروجیکٹس جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، گجرانوالہ میں پلانٹ لگا ہے، یہاں پہ سنجانی میں، حطار میں، ہاروں میں، جنگ بہتر میں، نوشہرہ میں، یہ سارے پروجیکٹس میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو مالکان ہیں ان سے میری تعلق بھی ہے، واقفیت ہے، اور ان سے میری ڈسکشن بھی ہوئی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اور کی اویلیبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی آتی بھی ہے
تو وہ لو گریڈ ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ اکنامیکل وائبل نہیں رہتا۔ ہاں میں نے پھر اگین یہ کہتا ہوں، اگر یہی پلانٹ آپ ایٹ سائٹ لگائیں تو یہ پلانٹ جو ہے یہ سارے کے سارے وائبل ہو سکتے ہیں، ایون لو گریڈ بھی کاپر کیوں نہ ہو تو اس کے لیے یہ اکنامیکل وائبل ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے دوستوں کے نالج میں کافی اضافہ ہوگا۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں بھی ریگولر یہ ویڈیوز موصول ہوتی رہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔